الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ ناس ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے اور 6 آیتوں پر مشتمل ہے. پہلے یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئیں اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سحر کا اثر تھا اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی برکت سے اسے زائل فرمایا. اور واقعہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں تمام شرور سے حفاظت کے اسباب جو معنوی اعتبار سے ہو سکتے ہیں وہ سب جمع ہے. سورہ فلق کے اندر ظاہری طور پر جو شرور پیش آ سکتے ہیں دیگر مخلوقات کے ذریعے سے، خود انسانوں کے ذریعے سے ان سے پناہ مانگی گئی. چنانچہ رات میں پیش آمدہ شرور سے، جادو کرنے والیوں کے شرور سے، حاسدین کے شرور سے اور دیگر مخلوقات کے شرور سے پناہ چاہی گئی. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ذکر فرمائی گئی وہ صرف ایک ہے کہ وہ رب الفلق ہے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. روشنی کا رب ہے، پو پھٹنے کا رب ہے. لیکن اس دوسری صورت میں جو سورہ ناس ہے اس میں جو اللہ تعالی سے پناہ چاہی جا رہی ہے
تو لگاتار 3 صفات اللہ تعالیٰ کی ذکر فرمائی گئی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ سورہ فلق میں تمام مخلوقات کے شرور سے حفاظت کے لیے صرف رب الفلق کا لفظ لایا گیا، اور سورہ ناس میں شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات لائی گئیں: رب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا حاکم اور معبود ہے، اس کے ذریعے سے پناہ چاہی جا رہی ہے من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی شیطان لعین، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ وہ انسان جو جنات کے لیے معاون بنتے ہیں، جنات کے اثرات سے پوری طرح متاثر رہتے ہیں، تو ان کا بھی ضمناً یہاں تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں تو رب الفلق صرف ایک صفت لائی گئی اور یہاں 3 صفات لائی گئیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو محدث کبیر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جو صفات رکھی ہیں ان میں 3 باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، جن کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت ہے شہوت اور لذات، کہ شیطان انسان کے اندر شہوانی خیالات کو پیدا کرتا ہے، جس سے آدمی متاثر ہو کر حلال چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور دوسری صفت ہے غضب، یعنی غصے کی کیفیت۔ یہ بھی شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے، جس کی وجہ سے ظلم اور عدوان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری صفت ہے باطل عقائد، نفسانی خواہشات، کج فکری اور کج روی۔ تو یہ تینوں چیزیں دراصل شیطان کا ہتھیار ہیں انسان کو راہ حق سے ہٹانے کے سلسلے میں۔ لہذا ان تینوں کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی کی 3 صفات لائی گئیں۔ شہوت والی بات کے مقابلے میں رب الناس لایا گیا،
کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا رب ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر نظر کرے گا تو شہوت کے اندر بے لگام نہیں رہے گا، بلکہ اپنے مربی اور اپنے محسن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور اگر صفت غضب کسی انسان پر حاوی ہونے لگے تو وہ ذرا بھی غور و فکر کرے اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت اور شان و شوکت اور قوت اور جبروت پر، تو اپنی ساری بڑائی اس کے دل سے نکل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار اس کے دل میں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بدعقیدگی کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ واجب الطاعت ذات اور عالم الغیب والشہادہ جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اس مناسبت سے 3 صفات یہاں پر لائی گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ان سے استعاذہ کیا گیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قوت انسان کو حاصل ہو تو ہی وہ شیاطین کے اثرات سے بچ سکتا ہے۔ اپنے دم پر کوئی انسان نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ شیطان چھپا ہوا دشمن ہے، سامنے نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس سے کھل کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اوپر چھپ کر کے حملہ کرتا ہے۔ اس حملے سے بچنے کے لیے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اور سوائے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار کے کوئی چیز ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شیطان انسان پر کیسے اثر ڈالتا ہے، اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ایسی باتیں ذہن میں ڈالے گا جو انسان کے لیے کسی بھی درجے میں کارآمد نہیں ہے اور مفید نہیں ہے، اور ایسے ہتھیار استعمال کرے گا کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ کبھی بظاہر نیکی کی طرف بلائے گا، لیکن اس نیکی کے ساتھ بھی کوئی ایسا عمل کرا دے گا جس کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ مثلا صدقہ خیرات کی طرف بلائے اور پھر فقیر کی حقارت دل میں پیدا کر دے یا فقیر پر احسان جتلائے تو سارا صدقہ خیرات اکارت ہو جاتا ہے۔ نماز کی طرف بلائے لیکن دل میں یہ بات پیدا کر دے کہ لوگ مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر اچھا سمجھے تو نماز کا ثواب غارت ہو جائے۔
الغرض نیتوں کو بدل دیتا ہے. اور جن کے پاس علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، ان کو اسی حساب سے گمراہ کرتا ہے. مثلا یہ کہ تاریخ کی طرف لگا دیتا ہے، جو واقعات صدیوں پہلے گزر چکے اور پیش آ چکے، آج کسی کو کھڑا کرتا ہے کہ ان واقعات کے بارے میں کیا حق تھا، کیا ناحق تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، اس فکر میں لگا دیتا ہے. حالانکہ یہ ایسی بحثیں ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. ان کے متعلق ہم سے سوال نہیں کیا جانے والا ہے، لیکن شیطان ہماری دشمنی کو اپنی تدبیروں کے ذریعے سے اس طرح اجاگر کرتا ہے کہ لغو کاموں کی طرف ہمیں متوجہ کر دیتا ہے، ہماری عبادات کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین کی مختلف جماعتیں، مختلف گروپ ہیں جو طرح طرح سے انسان کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ آدمی کے وضو کو خراب کرے. اس کا نام ہے ولاحان. اچھا خاصا وضو کر رہا ہے، وضو کر کے اٹھ کے چل بھی پڑا، مگر دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ تیری تو کوہنی خشک رہ گئی، تیری تو ایڑی خشک رہ گئی، تو نے تو مسا نہیں کیا. اب پھر آ گیا آدمی، پھر وضو کرنے لگ گیا، پھر کچھ وسوسہ ڈال دیا. اب جو اس کے وسوسے پر عمل کرتا رہے گا اسے کبھی دلی اطمینان نصیب نہیں ہوگا. وہ نماز بھی پڑھے گا تو بھی پریشان رہے گا کہ پتہ نہیں میرا وضو بھی ہوا کہ نہیں ہوا، تو نماز بھی صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. اذان کی آواز سننے کی تاب نہیں رکھتا. اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے. پھر اقامت ہوتی ہے جماعت کی نماز کے لیے، پھر بھاگ لے. اقامت ختم ہوئی پھر آ گیا. اور فرمایا کہ نمازی کے پیچھے کی جانب سے دل کے اوپر اپنی سونڈ رکھ کر کے کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا ما لم یکن یذکر، فلانی بات یاد کر، فلانی بات یاد کر، جو پہلے سے بالکل یاد نہیں تھی وہ نماز میں یاد آنے لگتی ہے، اور آدمی کا دھیان نماز کے بجائے انہی باتوں کی طرف لگ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے رکعات کے بارے میں یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں. اب کتنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. 2 پڑھی کہ 3 پڑھی، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، بس یہ خوش ہے کہ میں نے اس کی نماز غارت کر دی، سکون ختم کر دیا. اسی لیے شریعت میں اس طرح کے سہو
کی تلافی کے لیے سجدہ سہو تجویز کیا گیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ناک رگڑانے کے لیے ہے کہ تو نے بھلوایا، اب اور 2 سجدے مزید کیے جا رہے ہیں تاکہ تیری ناک رگڑی جائے۔ تو یہ وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات دل کے اندر غلط قسم کے پیدا کرتا ہے۔ دنیا جہان کی تمام خرابیوں کی جڑ اور بنیاد یہی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کھلا ہوا دشمن ہو سامنے، اس سے لڑ لیا جائے، دنیاوی اسباب اس کے مقابلے کے لیے اختیار کر لیے جائیں، لیکن یہ تو پوری طرح چھپا ہوا دشمن ہے۔ اس سے لڑنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے آدمی شیطان کے اثر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں شیطان سے بچنے کی بات آئی ہے، وہاں استعاذہ من اللہ کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کا چوکے لگائے تو اللہ کے ذریعے سے پناہ چاہو۔ متعدد جگہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خاص طور پر زبان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رہے، اور دیگر اذکار اللہ تعالیٰ کے زبان پر جاری رہیں۔ جتنا آدمی ذکر کرے گا اتنا ہی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ ایک شخص کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگا چلا جا رہا ہے، لیکن بچنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی، تاں کہ وہ ایک قلعے کے اندر داخل ہو گیا جو بہت مضبوط قلعہ تھا، اور داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تو وہ دشمن سے محفوظ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دشمن ہے یہ شیطان ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ جو قلعہ ہے جس میں جا کر وہ دشمن سے محفوظ ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو جتنا آدمی اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا، اتنا ہی وہ شیاطین کے اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو فرمایا گیا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، اور لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو پھسلائے اور چھپ جائے، وسوسے ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، جہاں ذکر خداوندی کی بھنک ملتی ہے کھسک لیتا ہے۔
الذي يوسوس في صدور الناس، جو خیالات ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنة والناس، یہ وسوسے ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہے اور آدمیوں میں سے بھی ہے۔ یعنی جو آدمی شیطان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کا ذہن بناتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں۔ عام طور پر غلط سوسائٹی میں بیٹھنے والے، غلط صحبتوں میں بیٹھنے والے شیطانی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ان صحبتوں سے دور ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہنا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا لازم ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے۔ قرآن کی ابتدا ہوئی ہے سورہ فاتحہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی اور صراط مستقیم طلب کیا گیا، اور انتہا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہ کر شیطان لعین سے۔ تو سورہ فاتحہ سے ابتدا حسن آغاز ہے، اور سورہ ناس پر اختتام حسن اختتام ہے، کہ یہ بتلا دیا گیا ختم کرتے کرتے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری پناہ میں نہ آؤ۔ کوئی اپنی عبادت پر بھروسہ نہ کرے، اپنے فہم پر، علم پر بھروسہ نہ کرے۔ شیطان سے مقابلہ تو جبھی ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے مکر و فریب سے، اثرات سے، وساوس سے پوری طرح محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔